الدين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جن کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، یعنی ولیوں کے بادشاہ تھے، ان کا معاملہ مخلوق کے ساتھ میں خاص طور سے جو لوگ ان کو پریشان کرتے تھے اور ستاتے تھے ان کے ساتھ معاملہ ان کا درگزر کا اور معافی کا ہوتا تھا۔ سبھی بزرگوں کے ساتھ تقریباً یہ رہا ہے کہ اگر ان کے ماننے والے ایک طرف ہیں تو دوسری طرف ان سے نفرت، دشمنی، بلکہ ستانے والے بھی ہمیشہ رہے۔ 100% کوئی کسی کا معتقد کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ 100% اس کے لوگ ماننے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی دینی اعتبار سے مداہنت کر رہا ہے کہیں، ورنہ تو دین پر 100% عمل کرنے والے کے مخالفین ضرور ہوتے ہیں۔ جب پیغمبر کے ہوئے ہیں تو ہمارے تو بعد کے لوگوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کے مخالفین جان لیوا لوگ موجود رہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کے امتی جس میں جو اولیاء ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ سب ہاتھ ہی چومنے والے اور ایذا پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا معاملہ کیا رہتا تھا اور کیسا وہ لوگ معافی کا درگزر کا معاملہ کرتے تھے۔ فرماتے ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ہیں، فرماتے تھے موضع غیاث پور کے قریب ایک جگہ ہے، جھجو نامی ایک شخص تھا جس کو بے وجہ حضرت سے دشمنی تھی، برا بھلا بھی کہتا رہتا تھا اور آپ کو تکلیف و ایذا پہنچانے کی فکر میں رہتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نے اس کے جنازے میں شرکت کی، دفن کے بعد اس کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا فرمائی کہ خدایا اس شخص نے جو کچھ کہا ہو یا برا سوچا ہو میں نے اس کو بخش دیا، آپ میری وجہ سے اس کو سزا نہ دیجیے۔ یہ بزرگوں کا معاملہ کہ ستانے والوں کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، انتقام نہ لینا، یہ ان کا مزاج، اور دعا کرنا ان کے لیے۔ آج تو ہم عام لوگوں کا حال یہ، اگر ہمارے ساتھ کوئی کچھ کر لے تو زندگی بھر دل میں لیے رہتے ہیں اور جنازے بھی اس کے شریک نہیں ہوتے، اور دعائے مغفرت کرنا اس کی تو بہت بڑی بات ہے۔ اور حضرت کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہوا، جنازے میں شرکت کی، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی اللہ سے کہ اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، میری وجہ سے آپ سزا نہ دیجیے، مطلب آپ بھی اس کو معاف فرما دیجیے۔ یہ ایک مرتبہ حاضرین میں سے ایک صاحب نے ذکر کیا کہ بعض لوگ جناب والا کو منبر پر اور دوسرے موقعوں پر برا بھلا کہتے ہیں، ہم سے سنا نہیں جاتا۔ حضرت کا تھے تعلق والوں میں سے، انہوں نے جو حضرت سے کہا سنا نہیں جاتا۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، تم بھی معاف کر دینا، اور ایسے آدمی سے جھگڑا نہ کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر 2 آدمیوں کے درمیان رنجش ہو تو اس رنجش کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے باطن کو، دل کو عداوت سے خالی کر دے، اور دوسرے کی طرف سے بھی ستانا کم ہو جائے گا۔ فرمایا آخر لوگ برا بھلا کہنے سے کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ مشہور ہے مال صوفی سبیلس اور خون او مباح، صوفی کا مال وقف ہوتا ہے، وقف مطلب سب کے لیے، اور اس کا خون روا یعنی مباح ہوتا ہے، اپنی طرف سے وہ کوئی معاملہ نہیں اس کا۔
جب معاملہ یہ ہے تو کسی برا بھلا کہنے والے سے کیوں جھگڑا کیا جائے؟ ایک دن فرمایا دنیا کا عام اصول تو یہ ہے کہ نیکوں کے ساتھ نیکی اور بدوں اور بروں کے ساتھ بدی کی جائے، لیکن مردان خدا کا اصول یہ ہے کہ بدی کا بدلہ بھی نیکی سے دیا جائے۔ پھر آگے فرمایا اگر کوئی کانٹا رکھے اور تم بھی کانٹا رکھ دو، یعنی کسی نے کوئی معاملہ ہمارے ساتھ کیا، ہم نے بھی اس کو اسی برابر سرابر کر دیا، تو کانٹے ہی کانٹے جمع ہو جائیں گے۔ اگر اس نے کانٹا ڈالا، ہم بھی رکھ رہے ہیں، کانٹا پھیلے گا۔ یا اس نے کوئی بیہودہ معاملہ کیا تو ایک گندگی کر دی، اب ہم بھی وہی بیہودہ معاملہ کر رہے ہیں، تو گندگی پہ گندگی کر کے پھیلا رہے ہیں اس کو۔ یہ اگر کوئی کانٹا رکھے اور تم بھی کانٹا رکھ دو تو کانٹے ہی کانٹے جمع ہو جائیں گے۔ لوگوں کے درمیان عام اصول یہی ہے کہ سیدھوں کے ساتھ سیدھا اور ٹیڑھوں کے ساتھ ٹیڑھا، لیکن درویشوں کا اصول یہ ہے کہ سیدھوں کے ساتھ سیدھا اور ٹیڑھوں کے ساتھ بھی سیدھا رہنا چاہیے۔ یہ حضرت خواجہ کا اس بارے میں معاملہ اتنا بلند تھا، برا کہنا تو بڑی چیز ہے، وہ برا چاہنے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ایک مرتبہ فرمایا برا کہنا بھی برا ہے، لیکن برا چاہنا اس سے کہیں برا ہے۔ تو حاصل یہ بھائی ہمارے اپنے معاملات مخلوق کے ساتھ کیسے ہو رہے ہیں، اصل یہ دیکھنا ہے۔ نماز، روزہ، تلاوت یہ تو سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اپنا معاملہ ہے، لیکن مخلوق کے ساتھ ہم کس طریقے کے برتاؤ، کس طریقے کا سلوک ہمارا ہو رہا ہے یہاں پر ہے۔ شریعت نے اجازت تو دی ہے کہ کوئی شخص اگر تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو تم بھی اگر بدلہ لینا چاہ رہے ہو تو اتنا ہی لو، اس میں بس ذرہ برابر زیادتی نہیں ہونا چاہیے، تو لے سکتے ہو۔ کسی نے مان لیجیے ایک تھپڑ مار دیا تو ایک تھپڑ مار لو، کسی نے کوئی جملہ نامناسب کہہ دیا تو ناسب جملہ کہہ لو، شریعت نے اتنی تو اجازت دے دی ہے۔ لیکن اعلیٰ درجے کی بات کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں معافی کا، درگزر کا، خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرنا، یہ اسلام کا تقاضا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برتا ہے، اور برت کر امت کے سامنے آپ نے پیش کیا۔ قرآن مجید نے بھی ایک موقع پر کہا ہے کہ نیکی اور برائی جو ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نیکی اچھائی اور بھلائی ہے، اس کا نتیجہ کچھ اور ہے، اور برائی اگر کریں گے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، کہ برائی کا بدلہ جو ہے اچھائی سے دو، بہتر طریقے پر دو۔ فرمایا کہ اس کا نتیجہ نکلے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جس سے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، جس نے تمہارے کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، اس کے ساتھ اگر تم بھلائی کا، نیکی کا، اچھائی کا معاملہ کرو گے تو فرمایا کہ تمہارا وہ جگری دوست بن جائے گا، کیونکہ تمہاری طرف سے جو اس کا سلوک ہوا ہے یہ اس کو پھر مجبور کر دے گا اس بات پر کہ وہ اپنی غلطی کا احساس کرے، اس کو ندامت ہو، اور پھر تمہارے ساتھ تو حسن سلوک کرنا شروع کر۔ آج کے دور میں تو حالات ایک دم بدل گئے ہیں بالکل، اگر تم ایک مارو گے تو 10 ہم دیں گے تم کو، کیونکہ اگر 10 نہ دیا اور خاموش ہو گئے کہیں گے لوگ بڑا بزدل آدمی ہے تو، اور بڑا جو ہے کسی کام کا نہیں۔ لیکن یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن اسلام کا، مسلمانوں کا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کی سیرت پاک اور بزرگوں کے جو معاملات ہم لوگ ہیں وہ تو یہی ہے کہ بھائی کتا اگر کاٹ لیا اور ہم بھی کاٹ لیں تو ہمارا کاٹنا کون سی شرافت کی بات ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے کاٹ لیا تھوڑا تسلی ہو گئی، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ تو حیوانیت والا مرحلہ آ گیا سامنے، کیونکہ بدلہ لینے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر بدلہ لینے میں زیادتی کر جاتا ہے، اتنا ہی رکھے یہ تو ممکن ہی نہیں رہتا، کیونکہ بدلہ لے رہا ہے، اس کے جذبات بالکل اس پر ہے، تو ایسے موقع پر جب اس کو بدلہ لے گا تو 19-20 تو ہو ہی جائے گا، یہ کہ بالکل برابر ہو ہی نہیں سکتا اس کا، کیونکہ زبان چلی تو چلے گی، ہاتھ چلا تو چلے گا اس کے اوپر۔ اسی لیے بزرگوں کے ساتھ ہی معاملات پیش آئے، لیکن انہوں نے اس سے
صبر اور ضبط سے انہوں نے کام لیا، پھر اس کا فائدہ بھی ہوا اس میں۔ یہ فرمایا کہ ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کے نواسے خواجہ عطا اللہ، ایک لاؤبالی بے باک آدمی، ایک دن قلم دوات اور کاغذ لے کر کے آئے اور کہا میرے لیے فلاں سردار کو ایک سفارشی خط لکھ دیجیے تاکہ مجھے وہ کوئی اچھی رقم دے دیں۔ شیخ نے فرمایا نہ میری اس سردار سے کبھی ملاقات ہوئی، نہ وہ یہاں کبھی آیا، اور جس شخص سے بالکل جان پہچان نہ ہو اس کو پرچہ کس طرح لکھا جا سکے۔ صاحب زادے کو غصہ آ گیا، انہوں نے سخت و سست کہنا شروع کر دیا، ہمارے ہی نانا کے مرید ہو، ہمارے ہی خاندان کا صدقہ پایا، اب ایسے احسان فراموش ہو گئے ہو کہ میرے لیے ایک رکا پرچہ تم سے نہیں لکھا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے اب ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے، یہ سب سن سنا کر کے حضرت کا معاملہ، یہ تم نے پیری مریدی کا کیا جال بچھایا ہے اور خلق خدا کو دھوکہ دے رہے ہو، یہ کہہ کر دوات زمین پر پٹک دی اور اٹھ کر جانے لگے، چونکہ وہ پیرزادے تھے۔ حضرت نے دامن پکڑ لیا اور فرمایا ناراض ہو کر کیوں جا رہے ہو، خوش ہو کر جاؤ۔ اس کے بعد ایک رقم سامنے رکھی اور خوش کر کے ان کو رخصت کیا حضرت نے۔ یعنی بزرگوں نے خالی زبانی نہیں بلکہ پرت کے بتایا انہوں نے کہ اس طرح کا معاملہ آج ہمارے ساتھ اگر ہو جائے تو ہم کیا کریں گے اس وقت میں، اور ایک انہوں نے معاملہ اس طریقے کا کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔